اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ یہ حدیث سن کر لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت پیدا فرمائی ہے اس کے 100 حصے کیے ہیں، ان 100 میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا اس پوری دنیا پہ اتارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، شفقت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی رحمت سے باپ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہے، ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، بھائی بھائی پر رحم کر رہا ہے، دوست دوسرے دوست پر کر رہا ہے۔ گویا دنیا میں جتنے لوگ بھی آپس میں شفقت، محبت اور رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ حتیٰ کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو وہ گھوڑی اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو دودھ پینے کے دوران یہ پاؤں بچے کو لگ جائیں۔ یہ بھی اس ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ذریعے آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ اس حدیث کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم لوگ اس ذات کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو جس ذات نے تمہارے لیے یعنی ہمارے لیے آخرت میں اتنی ساری رحمتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا، لیکن اس وقت بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی، وہ یہ کہ مجھے مہلت دے دی جائے اس وقت تک کی کہ جس وقت آپ لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یعنی اس نے کہا کہ میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی موت نہ آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے عین غضب کی حالت میں جب اس کو دھتکارا جا رہا تھا اس وقت بھی اس نے دعا مانگ لی اور مہلت مانگ لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے ازل سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کو مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں، تمہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ جب مہلت مل گئی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ابن آدم کے دل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک اس کے جسم میں روح باقی رہے گی، یعنی موت آنے تک نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میں اس ابن آدم کے لیے توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے۔ تو میری عزت کی قسم کھاتا ہے کہ میں نہیں نکلوں گا، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اگر شیطان زہر ہے تو توبہ اس کا تریاق ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو بہکنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، نافرمانی کرنے کی جرت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ قرآن مجید میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی شخص اس شیطان کے آگے ڈٹ جائے کہ تیری بات نہیں مانوں گا اور میں گناہ نہیں کروں گا تو شیطان اسی وقت پگھل جاتا ہے۔ یہ شیطان بزدلوں پر اور ان لوگوں پر شیر ہو جاتا ہے جو اپنی ہمت سے کام نہیں لیتے۔ اگر کوئی آدمی اس کی بات مان بھی لے تو پھر توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہے، وہ صرف اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ اسی وقت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔